خاص طور پر دادا گنج بخش صاحب کے حوالے سے؟ دیکھو فیض کا آپ ایک ابتدائی مسئلہ دیکھ لو. جب آپ اپنی زندگی اور زندگی کی فائلیں، زندگی کے دفتر کی فائلیں ساری کی ساری اگر کسی بزرگ کے پاس پیش نہیں کر دیتے دستبردار ہونے کے لیے، تو فیض کا تصور نہیں ملے گا. فیض آپ کی منشا کے مطابق نہیں ملتا. اب اصل میں آپ اسسٹنس نہیں لے رہے، فیض لے رہے ہو. اسسٹنس کا معنی کیا ہے؟ وہ جناب دیکھو اس وقت بہت سخت پریشانی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ ذرا یہ ایک چیز مدد کر دو، تو وہ فیض نہ ہوا. اب اصل میں فیض کا معنی جو وہ کرے. ایک بات. دوسرا یہ جو گنج بخشی ہے، گنج بخشی کسی ظاہر مال کی گنج بخشی نہیں ہے، یہ باطن ہے، نور ہے. تو آپ کے پاس فیض کے لیے جانے والا پہلی بات تو یہ ہے کہ فیض مانگنا بھی ایک گستاخی کے باب میں ہے. کسی بزرگ سے یہ مانگنا کہ لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں، یہ بھی کوئی باب ٹھیک نہیں ہے. فیض ملتا ہے عطا کے باب میں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اگر محبت کرتے جا رہے ہو اور اپنی دنیاوی آرزوؤں سے نجات پاتے جا رہے ہو اور ایک محبت کے سلسلے میں شامل ہو گئے ہو تو فیض خود بخود ملے گا. فیض کرتا کیا کام ہے؟ فیض آپ کو آپ کے اعمال کی عبرت گاہ سے نکالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آپ کو آپ کے اعمال کی عبرت سے نکالتا ہے. فیض کا سوال نہیں ہوتا، فیض ان کی اپنی عطا ہوتی ہے. عام طور پر کہتے ہیں نا فیض مانگنے کے لیے، تو مانگنے والا آدمی جب تک مرم نہ ہو غلط چیز مانگ دے گا. تو مرم فیض کے بغیر ہو نہیں سکتا. اتنی بات سمجھ آئی؟ جس دکان سے آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہو پہلے تو پتہ چلے کہ اندر کیا پڑا ہے، پھر ہی مانگو گے نا. اور ان چیزوں کی افادیت کیا ہے. تو اس لیے آپ مانگ نہیں سکتے فیض جب تک آپ عالم نہ ہو. تو علم کا فیض جو ہے نا یہ عطا ہے. اب بات سمجھ رہے؟ اس لیے آپ حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کے روچی پڑھو اور خاموش بیٹھو. نہ فیض مانگنے کی شور مچاؤ، نہ کوئی اپنی آرزویں پیش کرنے کا شور مچاؤ کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، ہمیں یہ واقعہ دے دو. کیونکہ ہم حاضر ہیں، بس صرف حاضری جا کے لگا دو، جا کے پہنچ جاؤ، چپکے سے واپس آ جاؤ، اور کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ مطلب جلدی واقع ہو جائے گا. تو اس لیے سوال کرنا بارگاہ بلندی میں گستاخیت ہے. سوال نہ کرنا. بات نہیں نا کہ وہ خود بخود ہی عطا فرما دینے والے عطا فرماتے ہیں، اور یہ فیصلے ازل کے ہیں، آج نہیں ہیں. جو فیض ہوتا ہے یہ پیچھے سے مقرر شدہ ہے کس کو کیا دینا ہے. اس لیے آپ خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ، آہا نہ کر لبوں کو سی، چپکے سے چلے جاؤ، بیٹھو، اور فیض ہی فیض. سوال نہ کر لینا کوئی کسی قسم کا. تو جس آدمی پر فیض ہوتا ہے وہ سوال سے آزاد کرا دیا جاتا ہے. شعر سن لو پہلے. عام طور پر ان آستانوں پر سوال ہی تمہیں لے جاتا ہے، تکلیف لے جاتی ہے. تکلیف ہو، سوال ہو، کوئی واقعہ ہو تو آپ چلے گئے، اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو سوال بھول جاتا ہے. جس آدمی پہ فیض ہو جائے نا وہ سوال ہی بھول گیا، وہ واقعہ ہی بھول گیا، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو گئی، گیا کس کام. فیض اس طرح ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام آگ کے خیال سے گئے اور پیغمبری لے کے آ گئے. تو فیض اس طرح عطا ہوتا ہے. ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر. شعر سنا رہا ہوں. کیا کہا؟ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. وہاں جا کے چاہے کسی خیال میں گئے ہو، چاہے ضرورت میں گئے ہو، وہاں جا کے ضرورت چھوڑ دو، اس کے حوالے کر دو، اور پھر جو وہ عطا فرمائے ٹھیک ہے. ایک بات فیض مانگنے کے سلسلے میں میں آپ کو حدیث سے سنا دوں، یاد رہے، یہ بھی بڑے راز کی بات ہے. سرکار کا ارشاد کہ جب آپ دعائیں مانگو،
دعا میں کسی ملک کی بادشاہت نہ مانگ لینا. اگر تم نے دعا کے ذریعے بادشاہت مل گئی تو ذمہ داری تمہاری ہوگی چلانے میں، اور یہ بڑی دقت کا مضمون ہے. اور جب وہ خود عطا فرمائے تو ذمہ دار ہوا آپ. اس لیے اور یہ جو بادشاہی کے بارے میں ہے، ہر چیز کے بارے میں ہے. ایک یہ درویشوں میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. یہ واقعہ سنا رہا ہوں. پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی دعائیں پوری کی ہیں، اللہ آپ کو زندگی پر مطلب یہ دعائیں قائم رہیں اور آپ کا نصیب خوش رہے. میں جو بات سنانے لگا ہوں ذرا سخت ہے. بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو اس کے پیر نے کہا کہ تم جا رہے ہو حج کرنے، ایک کام کرنا، وہاں دعا نہ مانگ. یہ تو کچھ کہہ دیا، ہاں کچھ نہ. وہاں جا کے اس نے دعا مانگ لی جو دعا تھی اس کے دل میں. دعا پوری ہو گئی، بیٹا پیدا ہو گیا. اب یہ اس آدمی زندہ ہے جس نے یہ بات بتائی کہ بیٹا پیدا ہو گیا. اور پیر صاحب کا اس دوران وصال ہو گیا. تو 8ویں جماعت کا تھا وہ بیٹا، تو کسی حادثے کے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا. خواب میں پیر صاحب ملی. لیکن یہ چیز اوائڈ کرنے کی ہم نے کوشش کی، لیکن یہ لکھا ہوا تھا، اب کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا مانگنا نہ بیٹا، کیونکہ یہ غم اب تو بوجھل ہو گیا تو اب غم کیوں کرتا ہے. جس طرح تم نے بیٹا لیا اب اس کو برداشت بھی لے. ہم نے تو یہ اوائڈ کرنے کی کوشش کی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا شعور یہی ہے کہ یا رب العالمین تو اپنی جو منشا ہے اس منشا پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہماری منشا بھی تیری منشا کے مطابق ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی چیز مانگ لیں جس کے بعد ہمیں افسوس ہو. یہ عام طور پر ہوتا ہے. ایسا دعا یہی مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، تیرے فیصلوں پر ہم راضی رہیں.